پوری دنیا میں ایک ہی خبر اس وقت گردش کر رہی ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ برطانیہ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، یورپ کے ہیں، جرمن ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، تمام کے تمام، ساؤتھ ایشیا ہے، ایشین نیوز پیپرز ہیں، سب کے سب ایک ہی خبر بریکنگ سٹوری کے طور پر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل سے منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، جیل سے ڈیتھ سیل سے ہاسپٹل میں، اور تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان واقعی ڈیتھ سیل میں تھے، موت کی کال کوٹڑی میں تھے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا، ان کے بنیادی انسانی حقوق معطل تھے، اور جو مینڈیلا رولز ہیں، انٹرنیشنل رولز ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پریزنر کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے قید کے دوران، ان مینڈیلا رولز کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ اور اس وقت پوری دنیا میں عالمی ذرائع ابلاغ میں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، بریکنگ سٹوری کے طور پہ یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان کے جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں، الیکٹرانک چینلز، الیکٹرانک میڈیا جسے کہتے ہیں، وہاں پہ یہ خبر غائب ہے، وہاں پہ خبر ڈسکس نہیں ہو رہی، معمول کی نشریات چل رہی ہیں، جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے میڈیا کی بھی بتیاں بجھ گئی ہوں۔ نون لیگ کی بتیاں بجھنا تو سمجھ آتی ہے، رائے گنج میں اس وقت صف ماتم ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں صف ماتم ہے، وزراء کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ جس طریقے سے عمران خان نے نواز شریف کی جب بیماری کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت دل کھول کر، کھلے دل کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، اور انہوں نے یہ بیان اپنے سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اوپنلی دیا تھا، اور وہ اس وقت بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس تھے وہ مبینہ طور پر گرائے گئے تھے، گرے نہیں تھے بلکہ گرائے گئے تھے، اور فیصل واڈا اور جاوید لطیف صاحب دونوں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کس جانور کا خون تھا جو کہ لیبارٹری میں بھیجا جاتا تھا، اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ نواز شریف صاحب ہاسپٹل پہنچے، ہاسپٹل سے پہنچے رائے ونڈ اپنی رہائش گاہ، اور وہاں سے شاہی قطری طیارہ آیا جس کو ایمبولینس کا نام دیا گیا، اور وہ شاہی قطری طیارے پر بیٹھ کر دوحہ اور پھر لندن روانہ ہو گئے، اور وہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آج کیا ہوا ہے؟ آج وفاقی حکومت، شہباز شریف صاحب، نون لیگ کی حکومت کے وفاقی وکیل جو ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل جسے کہتے ہیں، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی مخالفت کی اور اعتراض عائد کیا کہ جناب ہمیں سنا جائے، ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ اور ایسے وقت میں جبکہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس، ابھی تک میڈیکل ریکارڈ سارے کا سارا چھپایا گیا، وہ ابھی تک سارا ظاہر نہیں کیا گیا، اور وہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ وہ پیش کیا جائے، اور میڈیکل رپورٹس اور میڈیکل ریکارڈ 3 سال کا انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا سبمٹ کیا جائے اور اسے چھپایا نہیں جائے گا۔ آج جو سمری ہے، انہوں نے کہا یہ تو ایک سمری ہے، مختصر سے نوٹس ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے گئے ہیں اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ اڈیالہ جیل حکام کو جو کہ آج نہیں گئے، ان کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اگلی تاریخ سماعت پر۔ تو پہلے تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ابھی جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمران خان کو اگلی سماعت تک شفا ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس میں ڈاکٹر عظمیٰ، عمران خان صاحب کی بہن جو کہ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو شوکت خانم ہاسپٹل کے سی ای او ہیں اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، انہوں نے ان کو بھی اس میڈیکل بورڈ میں شامل رکھا جائے گا، اور ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہر وقت موجود ہوں گے عمران خان کے علاج معالجے کے لیے۔ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں تشکیل دیا جائے گا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہی ان کا علاج معالجہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو سخت سیکورٹی میں ہسپتال منتقل کیا جائے، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کے بارے میں کہا ہے کہ ہسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ عمران خان سے ملاقات اور علاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا تھا کہ عمران خان کا میڈیکل ریکارڈ میں کیا مسئلہ ہے، جو مواد دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے،
اور جسٹس شاہد وحید نے عمران خان کا تمام میڈیکل ریکارڈ آئندہ سماعت سے پہلے جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا اور عمران خان کی وکلا کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اسے مخفی نہیں رکھا جائے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا تھا کہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انجیوگرافی ہے، تو کیا جیل میں انجیوگرافی ہو سکتی ہے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہسپتال سے باہر ہو سکتی ہے، اور اس پر جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا کہ اب تک آپ نے کیا کیا انجیوگرافی کرائی گئی؟ تو جواب تھا نفی میں۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ عمران خان کی نہ نبض نارمل ہے، نہ ہی دل نارمل ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق عمران خان کے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جج صاحب نے کہا کہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا آپ بھی کریں گے؟ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ 3 سال میں عمران خان سے بہنوں کی 48 ملاقاتیں کرائی گئی ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے عمران خان سے 3 سال کے دوران بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی۔ عدالت نے عمران خان کی بچوں سے بات کروانے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ 3 سال میں تقریباً 165 ہفتے ہوتے ہیں، 55 ہفتے کا ایک سال ہے راؤنڈ اباؤٹ جی، اور 165 ہفتے ہیں 3 سال میں۔ 165 ہفتوں میں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اور جیل مینول کے مطابق تقریباً 230 ملاقاتیں، 165 اور 165 کو ضرب دیں، تقریباً 330 ملاقاتیں ہونا ضروری تھیں، 330 ملاقاتیں ہونا ضروری تھیں۔ 330 ملاقاتیں، ہر ہفتے میں 2 ملاقاتیں مختص کی گئی تھیں، منگل کے روز اور جمعرات کے روز۔ تو ملاقاتیں کتنی ہوئی؟ صرف 48۔ اور عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ہر ہفتے ٹیلی فون پہ بات کروانی تھی، وہ بھی 5 مہینے تو کم از کم اس وقت ہو گئے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوئی، اسی لیے سارا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل جی عزیر بھنڈاری تھے، انہوں نے کہا کہ بہنوں کی تو کم سے کم ملاقات کرانی چاہیے، بہنوں اور ڈاکٹرز کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر انہوں نے کہا، عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں مکمل چیک اپ کروایا جائے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ گارنٹی کیا ہے کہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر عظما، انہوں نے پھر وکلا نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ملاقات کریں گے۔ تو ڈاکٹر عاصم چونکہ میدے کے ڈاکٹر ہیں، اس لیے ان کو ڈراپ کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایڈ کیا گیا، اور پھر ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کو اسلام آباد بھی بلا لیا گیا۔ اس طریقے سے عمران خان کے عثمان خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان سے ڈاکٹر عظما اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ ڈاکٹر عظما پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ جواباً بتایا گیا کہ نہیں، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ اور جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے تو میدے کے ڈاکٹر ہیں، تو رپورٹ کے مطابق عمران خان کو میدے کا کوئی مسئلہ نہیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ کسی درخواست گزار نے بان عمران خان کا چیک اپ کروانے والے ڈاکٹر کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھایا۔ اسی طریقے سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی، اور یہ ایک بہانہ بنایا گیا، جواز بنایا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اور مریم صاحبہ کا معاملہ تھا، اس وقت بھرپور قسم کی گفتگو ہوتی تھی، اور جیل میں نواز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی ڈیرا لگا ہوا تھا، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور بہترین ماحول تھا۔ کبھی عدالت نے نہیں پوچھا کہ یہ سیاسی ملاقاتیں ہیں، کبھی عدالت نے نہیں پوچھا کہ باہر اس کو پلے کیا جا رہا ہے، میڈیا گیلری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن آج عمران خان کو ریلیف تو دیا گیا، انصاف تو دیا گیا، لیکن محدود انصاف دیا گیا۔ آج بھی عمران خان کی فیملی پہ قدغنیں لگائی گئیں، اور کہا گیا، پارٹی پہ قدغنیں لگائی گئیں کہ کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ڈرتے تو ہیں ان کی گفتگو سے، اور جو عمران خان کا ایک لفظ بھی باہر آ جائے، اس سے سسٹم کانپتا ہے، واقعتاً ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جناب کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جبکہ جسٹس نعیم افغان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک چیز پی ٹی آئی کو ایک چیز طے کر لینی چاہیے کہ طبی حالت پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، عمران خان کے علاج پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جی آگے جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ عمران خان اور فیملی کو بیان حلفی دینا ہوگا کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، اور سماعت کے دوران عظما خان کو بات کرنے سے بھی روک دیا اور کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں، آپ بات نہ کریں۔ اور عظما بخاری کے وکیل ڈاکٹر عظما کے وکیل عظما بخاری نہیں ڈاکٹر عظما کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عمران خان کا بلڈ کلاٹ کیوں ہوا اور اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ 1979 میں انہوں نے مثال دی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی، انہوں نے کہا کہ 1979 میں جو کچھ ہوا وہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہو، اس کی تلخیاں آج تک برقرار ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے عمران خان کے مقدمات کی مکمل تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا مکمل تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کتنے مقدمات میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تفصیل فراہم کی جائے۔ عمران خان کتنے کیسز میں سزا یافتہ ہیں، کتنے کیسز میں سزا معطل ہو چکی ہے، ساری تفصیل عدالت نے طلب کر لی اگلی تاریخ سماعت پر۔ سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام سے عمران خان سے گزشتہ 3 سالوں کی ملاقاتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اور جو خلاف ورزی کی گئی اس کی وجوہات بھی پوچھ لی گئی کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کی تعریف کی، جسٹس ارباب طاہر صاحب کے فیصلے کی سرزنش کی جو انہوں نے قدغنیں لگائی تھیں، اور اس کے بعد پھر حکومت کو موقع ملا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پھر اس کے بعد ایک آرڈر جاری ہو چکا ہے، وہ آرڈر بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آرڈر آج پاس ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کے چیدہ نکات کیا ہیں۔ اس میں تحریری جو ایگزیکٹ آرڈر پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں گزشتہ 3 ماہ میں عمران خان کی اہل خانہ اور وکلاء سے ہونے والی تمام ملاقاتوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ نمبر 3، ان کے معائنے اور علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے، جس میں فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ اور آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ کیونکہ جو آئی تھی رپورٹ آئی تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر جو رپورٹ آئی تھی وہ ڈاکٹر اختر بندیشہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں پمز ہاسپٹل اسلام آباد کے، ان کی رپورٹ بہت زیادہ جو ان کی ریکمنڈیشن تھی، انہوں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی تھی عمران خان صاحب سے متعلق جو ان کو تشویش لاحق تھی۔ اس لیے کارڈیولوجسٹ کو بھی شامل کیا گیا، آئی اسپیشلسٹ کو بھی، اور میڈیسن اسپیشلسٹ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرجن کو بھی، فزیشین کو بھی، یہ سب کو شامل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان، اگلا حکم ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما کو طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عمران خان کے اہل خانہ سے ہفتے میں 1 ملاقات کی سہولت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمران خان سے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون بات کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے حکومت اور متعلقہ حکام کو ان کی زندگی، عمران خان کی زندگی، صحت اور عزت اور سلامتی کے تحفظ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری یاد دلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت عمران خان کی زندگی سے بھی کھیل رہی تھی، صحت سے بھی، عزت سے بھی، سلامتی سے بھی، تحفظ سے بھی کھیل رہی تھی، اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر رہی تھی۔ اور اگلا حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ عمران خان کے اہل خانہ، سیاسی جماعت اور وکلاء کو ہدایت دی گئی کہ اگلی سماعت تک طبی رپورٹس یا صحت کی معلومات میڈیا یا عوام کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ ہسپتال میں کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا اور طبی معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہونے والے مکمل طبی معائنے اور علاج کی رپورٹس اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اگلی سماعت 16 ستمبر 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ عدالت نے حکومت کی جانب سے درخواست کی مینٹیبلٹی پر اٹھائے گئے اعتراض کا ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں کیا، اس اگلی سماعت پر دیکھا جائے گا۔ خاص طور پہ پیراگراف 13(4) تا 10 عملی نوعیت کے فوری احکامات ہیں، جبکہ پیراگراف 13(1) اور 15 طبی ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھنے سے متعلق ہیں۔
تو یہ آج کا ایک آرڈر پاس ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے جی، اس کے فوری طور پر، کیونکہ آج منگل کا دن تھا، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن بھی تھا، اور فوری طور پر اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں فیملی ممبرز، وہ اڈیالہ جیل گئی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے دروازے اس کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال اس کے بارے میں دکھاتے ہیں، لیکن اس فیصلے پر عمران خان صاحب کی بہنوں نے کس طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، وہ سنواتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ کوئی بات نہیں کرنا، ہم نے کمٹ کیا ہے عدالت کو، ہم میڈیا سے بات نہیں کریں گے، اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ملاقات کے بعد کی بات ہے، لیکن آج بڑی عدالت کو کمٹ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا میڈیا کے ساتھ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں جس پہ عدالت خوش نہ ہو۔ انہوں نے بڑا سخت آرڈر لکھا ہے کہ کسی نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ نیکسٹ سنائیے گا جی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے ہمیں جب مایوس ہو گئے تھے کہ انصاف کی جب بالکل امید ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھی نہیں تھی، اور آج شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ عمران خان کو ہسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ ہو، اور آج جو جج صاحب نے، ہم نے اپنے لائر قاری صاحب سے بھی سمجھا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا اب چیک اپ ہوگا ہسپتال میں، اس میں ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہوئیں گی، اور بورڈ بھی بنے گا، اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی اور ڈاکٹر فیصل بھی اس میں بورڈ میں موجود ہوں گے، تاکہ مکمل ان کا عمران خان کا معائنہ، چیک اپ، سارا کچھ ہو سکے۔